بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 76 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیت منسوخہ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ کی تفصیل پڑھیں گے۔ ومن المائدة قوله تعالى وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ الآية منسوخة بإباحة القتال فيه قلت لا نجد في القرآن ناسخا له ولا في السنة الصحيحة ولكن المعنى أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليظا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ یہ منسوخ ہے بِإِبَاحَةِ الْقِتَالِ فِيهِ، قتال کی اباحت کے ذریعے اس میں۔ قلت، شاہ صاحب فرماتے میں کہتا ہوں لا نجد فی القرآن ناسخا لہو، قرآن کے اندر اس آیت کا ناسخ نہیں ہے، ہم نہیں پاتے قرآن کے اندر اس کا ناسخ، ولا فی السنۃ الصحیحہ، اور نہ ہی صحیح حدیث میں اس کا کوئی ناسخ موجود ہے۔ ولیکن المعنی ان القتال المحرم یکون، اس کا مطلب یہ ہے کہ قتال حرام شہر حرام میں اشد تغلیظاً زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، بے شک تمہاری جان، تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں۔ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ، یہ پوری آیت اس طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَلْهَدْیَ وَلَلْقَلَائِدَ وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا۔ اس کا ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم میں قربانی ہونے والے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو کہ بیت الحرام کے ارادے سے جا رہے ہوں، اپنے رب کے فضل اور رضامندی کے طالب ہوں۔ تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ 21 آیات منسوخہ میں سے سورہ مائدہ کی پہلی مثال ذکر کر رہے ہیں، جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ان کا تفصیل اور تنقید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پہلے ہم نے 6 آیات سورہ بقرہ کی پڑھی، اس کے بعد 3 آیات جو ہے وہ سورہ نساء کی پڑھی ہیں، اور آج جو ہے وہ سورہ مائدہ کی مثالوں میں سے پہلی مثال کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ، یہ جو آیت ہے جو پوری ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اس آیت کے اندر 5 چیزوں کی بے حرمتی اور بے ادبی سے روکا گیا ہے، جن میں ایک شہر حرام بھی ہے۔ شہر حرام کی بے حرمتی کا مطلب اس مہینے میں مشرکین سے قتال کرنا ہے، یعنی قتال سے اللہ تعالیٰ مشرکین کے اس کے ساتھ قتال کرنے سے اس مہینے میں منع کیا ہے۔ یہ آیت منسوخ ہے، اس کی ناسخ جو ہے وہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوہُم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ مشرکین کو قتل کرو۔ اس آیت کی وجہ سے یہ منسوخ ہے، اس کی ناسخ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوہُم ہے۔ بِإِبَاحَةِ الْقِتَالِ فِیہ سے اسی طرف اشارہ ہے، یعنی قتال اس کے اندر مباح ہے، جو شاہ صاحب نے عبارت ذکر کی ہے متن میں بِإِبَاحَةِ الْقِتَالِ فِیہ، وہ اس سے جو ہے وہ اس کی ناسخ آیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس آیت کا منسوخ ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں 2 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب جو ہے وہ جمہور مفسرین کا ہے، وہ اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں، جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، قتادہ اور شعبی رحمہم اللہ وغیرہ اس میں جو ہے وہ بھی شامل ہیں جو اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں، یعنی جمہور مفسرین جو ہیں وہ
اس کو جو ہے وہ منسوخ مانتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے اور وہ بھی اس کو منسوخ مانتا ہے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا، تو گویا کہ جمہور مفسرین جو ہیں وہ اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں، وَلَا شَهْرَ الْحَرَامَ والی جو آیت ہے۔ دوسرا مذہب جو ہے وہ حضرت حسن بصری، ابو میسرہ اور عمر بن شرحبیل رحمہم اللہ کا ہے۔ ان کے نزدیک جو ہے وہ سورہ مائدہ کی کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی آیت منسوخ نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی رائے ہے۔ بے حرمتی کا مطلب معاصی اور محرمات کا ارتکاب ہے، یعنی جب یہ آیت منسوخ نہیں ہے تو پھر اس کی بے حرمتی سے کیا مطلب ہوگا؟ تو اس صورت میں شہر حرام کی بے حرمتی کا مطلب یہ ہوگا کہ معاصی اور جو محرمات ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا اور جو معاصی ہیں ان کے ارتکاب سے بچنا مراد ہے۔ دوسرے مہینوں سے بڑھ کر ان مہینوں کی تعظیم اور احترام جو ہے وہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس کی تعظیم اور احترام ہونا چاہیے دیگر مہینوں کی بنسبت۔ ان میں نیکی اور تقوی جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے اور اس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اس کی بے حرمتی کا مطلب ان کے نزدیک جو اس کو منسوخ نہیں مانتے، تو پھر اس آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو شہر حرام ہے اس میں جو ہے وہ دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ جو ہے وہ نیکی اور تقوی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی مہینے کی شہر حرام کی تعظیم اور احترام میں معاصی اور محرمات کے ارتکاب سے بچنا چاہیے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں، چونکہ ان کا مذہب بھی یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے، تو اس صورت میں شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا شَهْرَ الْحَرَامَ کا مطلب یہ ہے کہ قتال حرام، یعنی مسلمانوں کی باہمی خون ریزی یا پھر کسی معاہد یا ذمی کے ساتھ ناحق قتال کرنا ان مہینوں میں دوسرے مہینوں سے زیادہ قبیح اور بری چیز ہے۔ معاہد اور ذمی جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کوئی معاہدہ کر کے یا کوئی غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ دارالاسلام کے اندر جو رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس مہینوں میں جو ہے وہ خون ریزی کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ناحق قتال کرنا جو ہے وہ زیادہ قبیح ہے دیگر مہینوں کی بنسبت۔ اسی طرح مسلمانوں کی آپس میں جو جنگ ہے، خون ریزی ہے یا کسی بھی قسم کی جو ہے انتشار اور فساد ہے، وہ اس میں اس کی جو ہے وہ حرمت اور اس کا فساد جو ہے وہ زیادہ ہوگا دیگر مہینوں کی بنسبت۔ تو لہٰذا اس آیت میں اسی سے جو ہے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ آپس میں خون ریزی نہ ہو یا کسی معاہد یا ذمی کے ساتھ جو ہے وہ ناحق قتال نہ ہو، کیونکہ ان مہینوں میں ان چیزوں کی قباحت دیگر مہینوں کی بنسبت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی تائید جو ہے حدیث سے بھی ہوتی ہے، جسے ابو عبید نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے المائدۃ من آخر القرآن تنزیلا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی روح المعانی کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں واستدل قوم بهذا الخبر على انه لم ينسخ من هذه السورة شيء، کہ ایک قوم نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس سورت سے یعنی سورہ مائدہ سے کوئی بھی جز منسوخ نہیں ہے، یعنی سورہ مائدہ کا کوئی بھی جز منسوخ نہیں ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دیگر حضرات جو یہ مانتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، ان کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ میں سے سورہ مائدہ کی پہلی مثال وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ کی تفصیل پڑھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ یہ جو آیت ہے اس کی ہم نے تفصیل پڑھی ہے کہ یہ منسوخ ہے یا نہیں ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب کی رائے میں ولا الشہر الحرام کا کیا مطلب ہے، کیا تفسیر اور کیا تشریح ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ آیت ولا الشہر الحرام منسوخ ہے یا نہیں، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.